حالیہ دنوں میں اسرائیل اور فلسطین کی ایک جنگ چھڑی اور جو آہستہ آہستہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ ہم آج اس کے کچھ حقائق آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ آخر یہ تنازع جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی عراق میں اتارے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن جو ہے وہ عراق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت سارہ، جن کے ہاں سے حضرت اسحاق نبی دنیا میں آئے، اور دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ، جن کے فرزند حضرت اسماعیل ہیں اور جن کی نسل سے ہمارے آقا و مولا سرکار سید المرسلین خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اس دنیا میں ہوا۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت سارہ اور اپنے فرزند حضرت اسحاق کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین سکونت پذیر ہو گئے، اور اپنے مسلسل آخری ایام تک آپ فلسطین میں سکونت پذیر رہے۔ جب آپ فلسطین میں پہنچتے ہیں تو فلسطین میں حضرت اسحاق کی فرزند حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے پھر 12 بیٹے، اور انہی 12 بیٹوں میں سے ایک نبی جنہیں حضرت یوسف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق سے جتنی نسل چلی اس میں مختلف انبیاء آئے، یہ تمام کی تمام نسل ہے جو حضرت اسحاق کی نسل کہلاتی ہے۔ حضرت اسحاق کی نسل جو ہے اس نے فلسطین میں پھیلنا شروع کر دیا، اور حضرت یعقوب ہی کا نام جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ اب اسرائیل کے بارے میں 2 مختلف قسم کی روایات ہیں۔ روضۃ الصفا اور طبری نے لکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اسرا اور لیل سے نکالا گیا ہے۔ اس اور لیل یعنی کہ رات کے وقت حضرت یعقوب نے ایک ہجرت کی تھی جن کی وجہ سے انہیں اسرائیل کہا گیا، لیکن اس کے لیے مورخ جو ہے کاشانی جو ہے اس نے اس سے اختلاف کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں، اسرائیل جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہ رات کا سفر نہیں ہے، بلکہ اسرا عبد کو کہتے ہیں، اور ایل جو ہے وہ خدا کو کہتے ہیں، یعنی کہ خدا کا عبد۔ اور اسی طریقے سے الشرائع میں لکھا گیا ہے کہ اسرا جو ہے وہ بندے کو کہتے ہیں، اور ایل جو ہے یعنی اللہ کا نام ہے۔ عبرانی زبان میں ایل اللہ کا نام تھا، تو اسی لیے اللہ کا بندہ یہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اسلام میں بہت سی ایسی ہستیوں کے ناموں کے ساتھ ایل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، اللہ کے ملائکہ کے ناموں کے ساتھ لفظ ایل کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ موضوع ہے کہ ایل اور ایلیا جو ہے ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور ان ناموں کے ساتھ اس کا جو اشتراک ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب ہی کی نسل سے حضرت یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ہجرت کرتے ہیں، اور ہجرت کر کے جیسا کہ پورا قرآنی قصہ جو ہے جسے قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بلکہ ایک پوری سورت کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ جب جناب یوسف کو ان کے بھائی جو ہیں وہ کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر جناب حضرت یوسف جو ہے وہ مصر تک پہنچتے ہیں اور مصر کے حکمران بنتے ہیں۔ اب جناب یوسف علیہ السلام اپنے آبائی وطن فلسطین سے مصر منتقل ہو چکے ہیں۔ جب جناب یعقوب کے دوسرے بیٹے اور جناب یوسف کے دوسرے بھائی اپنے بھائی کو ملنے کی خاطر فلسطین سے مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کنعان میں قحط پڑ جاتا ہے، اور اس قحط کی وجہ سے وہ مصر منتقل ہوتے ہیں، مصر چلے جاتے ہیں اور حضرت یوسف کو پہچان لیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب یعقوب کی جو ایک نسل ہے وہ مصر میں پھیل رہی ہے۔ بنی اسرائیل جو ہیں یہ مصر میں مقیم ہو گئے۔ جب یہ مصر میں تھے تو مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون ایک نام نہیں تھا، فرعون ٹائٹل ہے جو بادشاہوں کا تھا۔ مصر کا ایک بادشاہ، ایک فرعون ایسا آیا جس نے بہت زیادہ ظلم بنی اسرائیل پہ کیے، اور اسے خبر ہو گئی تھی کہ ایک اللہ کا نبی آنے والا ہے، تو اس کے لیے قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ خدا نے بنی اسرائیل پر ایک نبی کو اتارا جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوائی، اور نجات دلوا کے انہیں چھٹکارا دلوایا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے لیے من و سلوہ بھی آسمان سے اتروایا کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے اپنے نبی کی عزت نہ کی، اپنے نبی کی توقیر نہ کی، اپنے نبی کے فرامین کو نہ مانا، اور اپنے نبی کی تکذیب اور توہین کے مرتکب ہوئے، جس پہ خدا نے ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے۔ بنی اسرائیل پر مختلف قسم کے عذاب آتے رہے کیونکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو جھٹلاتے تھے اور خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں کی توہین اور تکذیب کرتے تھے۔
بالآخر جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر بنی اسرائیل میں سے ایک نبی جناب شموئیل ہوئے ہیں. جناب شموئیل نبی کے خلاف اس وقت کے کافروں کے بادشاہ جالوت جو ہے وہ جنگ کا آغاز کرتا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے بادشاہت جو ہے وہ طالوت کو دے دی جاتی ہے. طالوت اور جالوت کی جنگ چھڑتی ہے. طالوت جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو جالوت کو قتل کرے گا، جو جالوت کو قتل کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ میرے بعد میری آدھی سلطنت کا مالک بھی ہوگا اور میرے بعد جو ہے میں اسے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا. اب جب جناب طالوت جو ہے یہ اعلان کر دیتے ہیں تو پھر وہاں پر جناب حضرت داؤد کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ جالوت کو قتل کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نجات دلواتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو وعدے کے مطابق سلطنت کا مالک بنایا جاتا ہے، سلطنت انہیں دی جاتی ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا اعلان ایک پتھر پر بٹھا کر ان کی تاج پوشی کی جاتی ہے. اسی پتھر کو تخت داؤدی کہا جاتا ہے اور اسی پتھر کو آج تھرون آف ڈیوڈ کہا جاتا ہے. حضرت داؤد کو جب تخت پہ بٹھا دیا جاتا ہے، تاج پوشی کر دی جاتی ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ایک معبد بنواتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کی ایک جگہ مقرر کرتے ہیں. اسی معبد کو تعمیر کرتے ہوئے حضرت داؤد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر حضرت داؤد کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان جو ہے وہ اس تخت پر بیٹھتے ہیں، اسی پتھر پر بیٹھتے ہیں اور ان کی تاج پوشی ہوتی ہے. حضرت داؤد اللہ کے وہ نبی تھے جو جنہیں نبوت بھی ملی تھی اور بادشاہت بھی ملی تھی. اس کے بعد حضرت سلیمان بن داؤد وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں جن کے پاس ایک وقت میں اللہ کی نبوت بھی تھی اور زمین کی بادشاہت بھی تھی. حضرت سلیمان بن داؤد جو ہیں وہ معبد جو حضرت داؤد تعمیر کر رہے تھے اس کی تعمیر کو مکمل کرتے ہیں اور تعمیر کو مکمل کرنے کے بعد اس پتھر کو، تھرون آف ڈیوڈ کو، اسی تخت داؤدی کو، اس پتھر کو اس معبد میں رکھ دیا جاتا ہے. اور اسی معبد میں رکھنے کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان کے پاس وہ تابوت جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے خدا نے طالوت کو فتح دی تھی اور طالوت کے لشکر کو فتح یاب کیا تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ تبرکات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیراہن اور انبیاء کے وہ تبرکات تھے. یہ تابوت سکینہ کیا ہے، اس کی ایک یا دو جملوں میں وضاحت کر دوں. یہ وہ تابوت سکینہ، وہ صندوق، وہ باکس تھا جس پہ حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو رکھ کے دریا میں بہایا تھا. اس کے لیے روایات کہتی ہیں کہ اس کی جو لکڑی تھی صندوق کی وہ بھی خدا نے جنت سے اتاری تھی اور اسی تابوت کے اندر حضرت موسیٰ ان تمام تختیوں کو رکھتے تھے جن پہ لکھی ہوئی خدا کی صحائف جو ہیں وہ ان پر نازل ہوتے تھے. ان تختیوں کو، ان لوحوں کو حضرت موسیٰ محفوظ رکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تبرکات انبیاء تھے وہ بھی اس میں محفوظ تھے. خدا نے اس تابوت کو بنی اسرائیل کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا. بنی اسرائیل کے مسلسل بنی اسرائیل کی بددیانتیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے خدا نے اس تابوت سکینہ کو حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا. یہ تابوت سکینہ دوبارہ اس وقت نظر آیا جب خدا نے طالوت کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دی. تو یہی تابوت سکینہ جو ہے یہ ملائکہ کے ساتھ اس لشکر کے آگے آگے لے کے چلے تاکہ اس تابوت کی برکت کے ساتھ مسلمانوں کو فتح ملے. حضرت سلیمان بن داؤد کے پاس اب تخت داؤدی بھی تھا اور وہ تابوت سکینہ بھی تھا. اسی معبد کے اندر، اسی ٹیمپل کے اندر جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے ٹیمپل آف سلیمان کہا جاتا ہے، اسی کے اندر اس تابوت کو اور اس تخت داؤدی کے پتھر کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. جب اس تخت کو، اس پتھر کو اور اسے یہاں پر محفوظ کر دیا جاتا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد پھر بنی اسرائیل میں مختلف قسم کے انبیاء جو ہیں وہ مبعوث ہوتے رہے اور بنی اسرائیل پھر اپنی عادتوں سے باز نہ آئی اور پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے طرف بھیجے ہوئے انبیاء کی توہین اور تکذیب کرتی رہی اور خدا کے مختلف قسم کے بھیجے ہوئے عذاب ان پر نازل ہوتے رہے. پھر 586 قبل مسیح بخت نصر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور حملہ کرنے کے بعد یہ ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے اور مکمل طور پر تباہ کرنے کے بعد وہاں پر 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کرتا ہے اور 2 لاکھ یہودیوں کو وہاں سے غلام بنا کے اپنے ملک بابل یعنی کہ عراق کی طرف لے کے